ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من علوم ومن عجب، يا من بدا جمالك في كل ما بدا بعد هزار جان مقدس فدا، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت محترم و مکرم و عظیم الشان حضرت علامہ قاری محمد بن جاوید صاحب چشتی اور عزیزم برخوردار حضرت علامہ قاری محمد ممتاز احمد صاحب باروی، جناب قاری غلام یاسین صاحب طارق، اور بالخصوص ہمارے اس مسجد کے امام و خطیب نہایت ہی پیارے، نہایت ہی عزیز برخوردار حضرت علامہ قاری مظفر حسین صاحب، یہ ہمارے مدرسے کے استاد محترم بھی ہیں، وہاں کے شاگرد بھی ہیں، ماشاءاللہ آپ کی بھی یہاں خدمت سر انجام دے رہے ہیں. اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ آج کی یہ پاک محفل میلاد النبی جو ہے شیخ محمد طارق صاحب کے والد محترم جناب شیخ عبداللہ مرحوم غفور کے سال ثواب کے لیے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ زور سے کہنے سبحان اللہ. ذوق سے بیٹھیں، شوق سے بیٹھیں، اس لیے کہ یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، یہ کوئی عام محفل نہیں ہے. اس محفل کے اندر آپ کے ساتھ کچھ ایسی نورانی بھی مخلوق موجود ہے جو دفتر کھول کر، رجسٹر کھول کر ان کے ہاتھ میں نورانی قلم ہے، وہ لکھ رہے ہیں. یقین یہ فرشتہ بھی ساتھ ان کے شامل ہے. آج اس جو دائیں بازو میں بیٹھ کر نیکیاں لکھتا ہے نا، جس طرح کہ آپ قاری مظفر صاحب کی دعوت پر آئے ہوئے ہیں، تو اس جہاں جو آپ کے یہاں فرشتہ بیٹھا ہے نا، اس کی دعوت پر آسمان سے نورانی فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں. اس نے بھی دعوت دی ہے کہ چلو میرے ساتھ، یہ فلاں غلام گیا ہے، میں بھی نیکی لکھوں گا، تم بھی اس کے ساتھ ساتھ نیکی لکھو گے. اللہ اکبر. یہ تو اپنے رشتہ میں جمع کرے گا جو اس کی دعوت پہ آئے ہوئے ہیں. یہ آپ کی ذوق کے لیے بات کر رہا ہوں. یہاں سے محفل برخاست ہونے کے بعد سیدھے کہاں جائیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم.
سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ ان فرشتوں کو آپ کا نام بھی آتا ہے اور آپ کے والد محترم کا نام بھی آتا ہے. کہتے ہیں لوگ سرکار کو علم غیب ہے، سرکار کے جو غلام ہیں ان کو یہ علم غیب حاصل ہے. سرکار کی علم کی تو کیا بات ہے. یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں مسجد اولیاء میں بیٹھ کر تیرا ذکر بھی سن رہے تھے، مجھ پر درود و سلام بھی پڑھ رہے تھے، ان کا سلام قبول کیجیے. ایک مرتبہ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یقیناً یہ وہاں پہنچے گا. پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار سن کے پھر کیا فرماتے ہیں، کہتے ہاں میرا بھی اس غلام کو سلام پہنچے. یہ دکانداروں کے چوپاہے پر بیٹھ کے، کسی پھٹے پر بیٹھ کے، کسی بڑے وہ چارپائی، بڑی چارپائی کو کیا کہتے ہیں، ہماچے پہ بیٹھ کے، یہ محفل نہیں ہے. اللہ کا مقدس گھر ہے اور مقدس ذکر ہے، مقدس ہستی کا مقدس ہے. فرشتے گھر گھر آپ کی اس شوق کو بھی لکھ رہے ہیں، آپ کی اس ذوق کو بھی لکھ رہے ہیں، آپ کے اس خلوص کو بھی لکھ رہے ہیں، آپ کی اس وفا کو بھی لکھ رہے ہیں، آپ کی اس طرف کو بھی لکھ رہے ہیں، آپ کے اس عشق کو بھی لکھ رہے ہیں، آپ کی اس محبت کو لکھ کر سرکار کی بارگاہ میں پہنچا رہے ہیں. بارگاہ مستقبل میں آپ کا سلام ہو رہا ہے، آپ کا نام لیا جا رہا ہے. بارگاہ اس سے بڑی کیا ہوتا ہے، اس سے بڑی ہماری خوش قسمت ہے. یہ نہ دیکھیں کہ مختصر ہے لیکن خوش نصیب ہیں. مختصر ہیں مگر خوش نصیب ہیں. ایسا نصیب تو ان کو تو نہیں ملے گا جو سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، جو ہماچوں پہ بیٹھے ہیں، جو دہشت دوستوں میں پان سے پٹ کر رہی ہیں، ان کو نہیں ملے گا. یہ مقدر آپ کے حق میں اللہ نے لکھ دیا تھا. آپ کا نام نامی اللہ کی بارگاہ میں بھی پہنچایا جا رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پہنچا رہا ہے. اس حوالے سے آپ سب قابل مبارکباد جنہوں نے اس کا انعقاد کیا. مختصر سا وقت ہے، مختصر سا ٹائم ہے، لیکن چونکہ ذکر مصطفیٰ ہے نا، ٹھیک ہے نا، میرے کھیلے تو کئی بات ہم کتنے شوق سے وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے ہیں، لیکن آج ہم پر یہ حق بنتا ہے سرکار کا، ہم اس سے بھی زیادہ شوق سے بیٹھے، ذوق کے ساتھ بیٹھے، سرکار کی محبت میں بیٹھے ہیں. لہذا پیچھے تمام ترقیات چھوڑ دیں. ہمیں کتنی دیر ہو رہی ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں، وہ اگر کوئی معاملات ہے نہیں تو سرکار کی رحمت تو پھر سارے بگڑے ہوئے معاملات وہ سرکار کا ذکر ہے. تو محفل میلاد النبی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جس مرحوم کے سارے ثواب کے لیے یہ منعقد ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. اور آپ کے بھی والدین میں سے عز و قارب میں دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی بارگاہ رسالت کا قرب عطا فرمائے. سب کا اس بات محفل کا، اس محفل کے اندر جو دعائیں مانگی جائے گی، کم سے کم میرا ایمان ہے وہ یقیناً شرف قبولیت پائے گا. اس لیے کہ سرکار جو ہماری سفارش ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ پاک محفل ہے. اللہ پاک ہمیں سچ حق کہنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. تو محفل کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ذکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ. ہم کیا ذکر کریں گے، خود اللہ تعالیٰ جو اس ہستی کا ذکر فرماتا ہے. پورا قرآن جو میرے آگے پڑھا ہے سارا کا سارا ذکر مصطفیٰ پر مشتمل علیہ سے لے کر بننا تھا. بظاہر لوگ کہتے ہیں یہ فلاں صورت ہے، فلاں صورت ہے، سرکار کا نام تو نہیں آیا، تم کیسے کہتے ہو ذکر مصطفیٰ ہے؟ لیکن جو آج میں نے لمبی چوڑی آیت پڑھی ہے، کہیں سرکار کا نام آیا ہے؟ نہیں آیا، لیکن ہے سرکار کا ذکر، ہے سرکار کا ذکر. قرآن سے محبت، پھر سرکار سے محبت، پھر قرآن کا ہر حرف کہے گا ہاں میرے اندر بھی شان مصطفیٰ ہے. ہر آیت کہے گی میرے اندر بھی شان مصطفیٰ ہے. ہر رکوع کہے گا ہاں میرے اندر بھی شان مصطفیٰ ہے.
گا کہ میں پورا کا پورا قرآن میں شان مصطفیٰ پر